جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک خبر جو پی ٹی آئی کے اندر کی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ شیئر کریں گے، تو وہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ تحریک انصاف کا آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ لیڈرشپ مین ہادی خان صاحب نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی اور جو 3-4 اور کہہ لیں کہ بہت بڑے دل والے رہنما جیل میں ہیں۔ اعجاز چودھری ہو گئے، عمر سرفراز چیمہ ہیں، محمود الرشید ہیں، تو یہ یاسمین راشد، تو یہ سب اندر، تو پھر معاملات باہر جو ہیں وہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ ہر معاملے میں نظر آتے ہیں۔ تو اب لیٹسٹ جو پتہ لگا کہ جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان کے متعلق اور ان کی جماعت کے متعلق بھی تحریک انصاف میں دو رائے ہیں، آرا ہیں اور تقسیم ہے۔ اس میں ایک رائے جو جس کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان سے زیادہ پنگ نہیں بڑھانی، زیادہ تعلقات اتنے نہیں کرنے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تازہ ترین جو 26ویں ترمیم ہے اور اس کے بعد کچھ بیانات، تو وہ مولانا نے ان کو ڈچ کروایا اور پوری اپوزیشن کو، اور وہی ترمیم جو ہے آج مسائل پیدا کر رہی ہے اپوزیشن ساری کے لیے، عام آدمی کے لیے بھی، اور حکومت اسے لے کے بڑے سکون میں ہے۔ یعنی اتنا گہرا جو ہے وہ زخم اپوزیشن کو ملا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان برابر کے شریک ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا موقف یہ بھی ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، کہ خان صاحب جو ہیں عمران خان، ان کا بھی کوئی زیادہ اتنا وہ نہیں گرم جوشی دکھاتے ہیں مولانا کے متعلق۔ ہاں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو ملنا چاہیے، لیکن وہ ان کے متعلق کوئی اتنی گرم جوشی نہیں دکھاتے جتنا کہ کچھ پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی بڑھائے تھے، لیکن اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے یا جے یو آئی نے حکومت کا ساتھ دے دیا، اور اس کا نقصانات اب تک جاری ہیں۔ دوسری سوچ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب، اہم رہنما ہیں، سینئر رہنما، اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے، خیبر پختونخوا کے اسپیکر رہ چکے، اور ان کے ساتھ یقیناً جو مخالف گروپ ہیں علی امین گنڈا پور کا، جنید اکبر، جو باقی ہیں، کسی حد تک عاطف خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکٹیو یہ دو لوگ جو پہلے نام لیے، عمر یوب ان کے ساتھ ویسے چلے جاتے ہیں، شاید ان کے دونوں طرف تعلق اچھے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں ہر صورت اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے تعلقات اچھے کرنے ہیں، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام، اور ان کا یہ موقف ہے کہ خان صاحب بالکل آن بورڈ ہیں، اور عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی یہ جو 2 روز پہلے بھی ملاقات کی جا کے پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کے گھر، تو یہ خان صاحب آن بورڈ تھے، اور بلکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے علی امین صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا، اسد قیصر صاحب نے۔ تو یہ اس میں طے یہ ہوا ہے کہ جو سیز فائر کم از کم ہو، جو بیان بازی بڑی تلخ شروع ہو گئی تھی، ایک طرف مولانا بول رہے تھے، دوسری طرف علی امین گنڈا پور بول رہے تھے، اور بیرسٹر سیف بھی، تو وہ اس کے لیے یہ ملاقات تھی کہ ہمیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس کا فائدہ حکومت کو ہو اور اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم نظر آئے۔ اور پھر ایک کمیٹی بن گئی، جو کمیٹی تو خیر، لیکن کمیٹی پہ جب بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی دونوں پارٹیوں کی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں بنی تھیں، تو کیا ہوا اس کمیٹیوں کا؟ کمیٹیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مولانا نے ایسی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دے دیا کہ وہ سکون میں حکومت، اور اپوزیشن کو وہ رگڑا لگ رہا ہے، اور عام آدمی بھی پریشان ہے۔ اور سپریم کورٹ میں دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز آئینی بینچ ایسے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ڈویژن ہے،
اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ججز روز ان کے درمیان جو ریمارکس اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے وہ ڈویژن واضح ہو جاتی ہے، اور مزید وہ کام بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک چیز ایسی ہو گئی، ایسی ترمیم لے آئے۔ حکومت تو چاہے گی، انہوں نے کیا، لیکن اپوزیشن میں رہ کے حکومت کے مزے اور ان کا ساتھ دینا، اور پھر دیکھیں مولانا فضل الرحمان لاہور میں جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کے گھر آ گئے، اس سے پہلے ہی پھر بلاول بھٹو کو کراچی ملے جا کے، تو آپ ہیں اپوزیشن میں، اور پھر ملنے کے بعد کیا بھی وہ ان کی مرضی کی بات کر دی، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کالا ناگ نکال دیا۔ بھائی کالا ناگ تو آپ نے پورا 200% کالا ناگ ہی آپ نے اس کو منظور کرایا، اور سب نے وہ دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ ہمیں کافی نقصان پہنچایا، تو اب بھی ہمیں ان کو مائنس کر کے باقی جماعتوں کو ساتھ ملانا ہے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن خان صاحب کی رائے جو ہے وہ دونوں اطراف اپنے اپنے کلیمز کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے جب ایسی صورتحال ہو تو خان صاحب واضح کر دیتے ہیں۔ یہ اس حد تک تو وہ ان کہہ چکے ہیں کہ تمام جماعتوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ رابطے کریں، لیکن ابھی تک مولانا کا نام لے کے 26ویں ترمیم سے پہلے سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ شکریہ بھی ادا کیا تھا خان صاحب نے، جب انہوں نے پہلی اٹیمپٹ مولانا نے نہیں ہونے دی تھی، اور پھر بعد جو بھی ہویا مولانا نے معاملہ طے کر لے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، ایسے مفت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ بھی کبھی سامنے آ جائیں گی چیزیں۔ تو فی الحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جے یو آئی کے معاملے میں بھی تقسیم ہے، اور وہی جو اصل تو تقسیم جو ہے یہ صرف مولانا کی حد تک نہیں ہے، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اسی لیے تو حکومت سکون میں ہے۔ وہ دیکھیں نا ہر معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، کوئی کسی نے اسپیکر، کسی کو بھائی کو بنوانا ہے، کسی نے کوئی اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ فلاں نہ بنے، میری جگہ وہ کہیں آ نہ جائے، وہ اس کو وہ کرواتا ہے۔ تو فائدہ تو پھر نقصان اپوزیشن یا پی ٹی آئی کو ہے، فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے، اور حکومت بالکل چاہے گی کہ یہ جاری رہے کام، اور وہ اپنے بندے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ 1 2 4 لوگ ہیں بھی آپ کو پتہ ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، اب تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو ہیں وہ ہم ان پہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ تو لوگوں نے بڑا لے دے کی شک کیا، لیکن اب تو وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، بار بار ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ظاہر اتنے نہیں ہوتے لیکن یہ کام لگے ہوئے ہیں، اور بلکہ حنیف عباسی صاحب نے نون لیگ کے، تو انہوں نے تو ایک دفعہ انٹرویو میں نام لے کے بھی بتائے تھے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، اور جب ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ بہرحال وہ تو شرارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نام تو انہوں نے وہی لیے تھے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے مولانا والی کہ کیا واقعی ہی ان کے بغیر یہ افیکٹو ہوگی اپوزیشن کی تحریکیاں اکٹھے، یا ان کو ساتھ ہر صورت ملانا چاہیے، جتنے بھی وہ ملیں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ حکومت کو فائدہ ہو۔ لیکن بات تو اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو وہ ساتھ اپوزیشن کے تھے لیکن فائدہ حکومت کا ہوا۔ تو یہ 2 رائے ہیں اس وقت یہاں پر، اور باقی جو دوسرا مذاکرات والی بات ہے انشاءاللہ کل آپ کو اس میں بھی بریکنگ نیوز دیں گے۔ تھینک یو۔